ایک معصوم بچے کے منہ پر پڑنے والا وہ بے رحم تھپڑ اور سجدے میں بہنے والے ایک مجبور ماں کے آنسو ابھی خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ کائنات کے سب سے بڑے منصف کا انصاف اتنی بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا، جس نے چند ہی منٹوں میں ایک مغرور اور فرعون صفت انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا ایسا بولناک نشان بنا دیا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھابھی جی اپنے وسیع و عریض اور پرتعیش کمرے کے بیچوں بیچ لگے ہوئے ایک تنہائی قیمتی اور نرم و گدار بیڈ پر نہایت شاہانہ اور مغرور انداز میں تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے چاندی کی چمکدار پلیٹ میں طرح طرح کے نایاب رسیلے اور تازہ پھل سجے ہوئے تھے، جنہیں وہ بڑے فخر اور بے پرواہی کے ساتھ ایک ایک کر کے مزے سے کھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میں اپنی تلخ قسمت کے لکھے کٹھن حالات اور اپنی شدید غریبت کے باعث اپنے دل میں ہزاروں حسرتیں دبائے خاموش سے زمین پر جھکی ہوئی گیلے کپڑے سے پورے کمرے کے چمکدار فرش پر پوچھا لگا رہی تھی، تاکہ ان کے معیار کے مطابق صفائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور اسی دوران میری معصوم، نادان اور ننھی بیٹی، جو کافی دیر سے اپنی بکھری ہوئی زلفوں کے ساتھ کونے میں بیٹھی مجھے تپتی ہوئی دوپہر میں سخت محنت کرتے دیکھ رہی تھی، بھوک کی شدید تڑپ یا بچوں کی اس معصومانہ اور فطری عادت کی وجہ سے بھابھی جی کی اس خوبصورت پلیٹ کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے اور وہاں رکھے ہوئے پھلوں میں سے محض ایک چھوٹا سا انگور کا دانہ اپنی ننھی انگلیوں سے اٹھا لیا۔ لیکن بھابھی جی کو ایک غریب، لاچار اور قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے والے ملازمہ کے بچے کی یہ جرات اور جسارت اس قدر ناگوار اور اپنی توہین محسوس ہوئی کہ ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے، اور انہوں نے غصے اور تیش سے بالکل بے قابو ہو کر اسی لمحے میری تڑپتی ہوئی معصوم بیٹی کے نازک اور معصوم گال پر ایک نہایت زوردار، بے رحم اور دل دہلا دینے والا تھپڑ دے مارا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی، اور پھر انہوں نے انتہائی حقارت، نفرت اور تکبر سے اپنا منہ بنا کر گرجدار آواز میں یہ لرزہ خیز الفاظ کہے کہ پتہ نہیں خدا تم جیسے کم بخت، جاہل اور بھوکے غریبوں کو اس دنیا میں پیدا ہی کیوں کرتا ہے، جنہیں نہ مانگنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے اور نہ دوسروں کی قیمتی چیزوں سے دور رہنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے۔ جس پر ان کے منہ سے نکلے ہوئے اس بولناک، ظالمانہ اور غرور سے بھرے جملے کو سن کر اور اپنی بچی کی چیخیں دیکھ کر میرا دل اندر تک بری طرح کانپ اٹھا اور میری روح لرز گئی۔ چنانچہ میں نے اپنے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو بڑی مشکل سے ضبط کیا اور اپنی روتی، ہلپلکتی، سہمے ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھا کر بھاگتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے، تاریک اور جس زدہ کمرے میں چلی گئی، جہاں ہم جیسے بے سہارا اور پیسے ہوئے لوگ اپنی تذلیل کے بعد پناہ لیتے ہیں۔ اور وہاں پہنچتے ہی میں شدید بے بسی، ذہنی کرب اور اندرونی تکلیف کی حالت میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سچے دل سے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑی، جہاں میں نے اپنے پروردگار اور رحیم خدا کے سامنے اپنے دل کا سارا غبار اور سارا حال کھول کر بیان کیا، اور رو رو کر اپنی اس قسمہ پرسی اور غریبت شکوہ کیا، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی اور قیامت، صدمہ یا اذیت نہ ہو سکتی کہ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے کو صرف ایک معمولی نوالے یا پھل، ایک چھوٹے سے دانے کی خاطر اس طرح بے رحمی سے تذلیل اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اور پھر اس کی غریبت اور مجبوری کا سرعام مذاق اڑایا جائے۔ لیکن اس کٹھن اور ظالم دنیاوی نظام نے میرے ہاتھ اس طرح مجبوریوں کی زنجیروں سے جکڑ رکھے تھے کہ میں ان کے اس ظلم پر پلٹ کر کوئی ایک لفظ بولنے یا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے سارے آنسو، اپنی توہین
اور اپنے دل کی ساری گہری تکلیف اس واحد ذات کے سپرد کر دی جو رات کے اندھیرے میں بھی دلوں کے بھید اور مظلوموں کی پکار کو خوب جانتی ہے اور ان کی آٹ کو کبھی رد نہیں کرتی۔ خداوند کریم کے حضور گڑ گڑا کر اور گہرے سجدے میں گر کر اپنے دل کا سارا غبار ہلکا کرنے کے بعد میں نے کسی طرح اپنے نڈھال تھکے ہوئے وجود کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اپنے بھیگے ہوئے چہرے سے دوپٹے کی مدد سے آنسو پونچھ کر دوبارہ اس تلخ، کٹھن اور بھیانک حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ مجھے ہر حال میں اس مغرور عورت کے کمرے میں واپس جا کر اپنا ادھورا چھوڑا ہوا صفائی کا کام مکمل کرنا ہوگا، کیونکہ میرے دل و دماغ پر یہ شدید اور گہرا خوف بری طرح مسلط ہو چکا تھا کہ اگر میں نے غصے، اداسی یا اپنی انا کی خاطر کام ادھورا چھوڑ دیا یا بھائی جی کے سامنے کسی قسم کی کوئی ناراضگی، شکوہ یا آنسو ظاہر کیے تو وہ غصے کے مارے آگ بگولا ہو کر مجھے اسی وقت اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پر مجبور کر دیں گی اور اس بے رحم گھر سے باہر نکال دیں گی، اور اس انتہائی مہنگے، کٹھن اور ظالم دور میں میرے پاس اپنی معصوم بیٹی کو چھپانے کے لیے، اس کی چھت فراہم کرنے کے لیے یا اس کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ، کوئی رشتہ دار یا کوئی دوسرا ذریعہ معاش بالکل موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے اندر کی ساری ممتا کے شدید درد، توہین کے احساس اور اپنی غیرت کو زبردستی اپنے اندر دفن کیا اور اپنے کانپتے ہوئے لرزتے قدموں کے ساتھ دوبارہ بھائی جی کے اسی عالیشان اور پرتعیش کمرے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تاکہ وہاں بقیہ صفائی کا کام جلدی سے ختم کر کے ان کی غضبناک نظروں سے دور ہو سکوں۔ لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی اور نہ میں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے منصف کا انصاف اتنی جلدی، اتنی شدت اور اتنی تیزی سے حرکت میں آ چکا ہے، اور جس انسان نے چند منٹ پہلے اپنی دولت، خاندانی اثر و رسوخ، کوٹھی، اونچے سماجی مرتبے کے ذم میں ایک غریب اور بے بس معصوم پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا اور خدا کی تخلیق پر سوال اٹھایا تھا، اس کا سارا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملنے والا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں نے دھڑکتے دل اور سہمے ہوئے وجود کے ساتھ اس کمرے کی چمکدار دہلیز پر دوبارہ قدم رکھا تو وہاں کا ہولناک اور روح فرسا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور میں ساخت ہو کر ایک بے جان پتھر کی بت کی طرح وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی تکبر، غرور اور فرعونیت کا وہ عبرتناک، ہلا دینے والا اور ناقابل یقین انجام میرے عین سامنے موجود تھا، جسے دیکھ کر میرا پورا جسم خوف، حیرت اور دہشت کے مارے بری طرح لرزنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ جو بھائی جی چند لمحے پہلے اپنے شاہانہ، متکبرانہ اور غرور انداز میں بیڈ پر بیٹھ کر ایک معصوم غریب بچے کی زندگی، اس کی ذات اور اس کی اس دنیا میں پیدائش پر سوال اٹھا رہی تھی اور خود کو سب سے برتر سمجھ رہی تھی، وہ اب اچانک اور ناگہانی طور پر ہونے والے ایک شدید فالج کے حملے کا شکار ہو کر بیڈ سے نیچے ساخت فرش پر نہایت بے بسی، لاچاری اور قسمہ پرسی کی حالت میں پڑی تڑپ رہی تھی، اور ان کے جسم کا پورا دایاں حصہ مٹھی بند کیے اور پاؤں ٹیڑھا کیے پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، جبکہ ان کا وہ خوبصورت اور چمکدار چہرہ جس پر ابھی کچھ دیر پہلے تکبر، غصے اور حقارت کی گہری لکیریں واضح تھیں، اب بری طرح سے ایک طرف کو مڑ چکا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود اپنی زبان سے ایک لفظ یا ایک جملہ بولنے کی ساکھ پوری طرح کھو چکی تھی، بلکہ ان کے حلق سے صرف ایک دھیمی، دردناک اور خوفناک سی گراہٹ نکل رہی تھی، اور ان کی اس قیمتی چاندی کی پلیٹ کے وہ رسیلے اور مہنگے انگور جن کے ایک دانے پر انہوں نے اتنا بڑا غرور کیا تھا اور ایک غریب کو جھڑکا تھا، اب پورے فرش پر گندگی اور مٹی میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے،
جنہیں دیکھ کر مجھے سجدے میں رو رو کر مانگی کہ یہ اپنی وہ التجا یاد آئی، اور یہ پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز، شدید، ناگہانی اور طاقتور ہوتی ہے، جو سیکنڈوں کے اندر انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے اور اس کے سارے تکبر، دولت، حویلیوں اور فرعونیت کو ایک ہی پل میں خاک میں ملا کر اسے دنیا کے تمام مغرور لوگوں کے لیے عبرت کی ایک زندہ اور جاگتی نشانی بنا دیتی ہے۔ جس کے بعد میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تاکہ باقی گھر والوں کو اس ناگہانی آفت کی اطلاع دے سکوں۔ بھائی جی کی اس ناگہانی اور خوفناک حالت کو دیکھ کر پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹروں اور رشتہ داروں کا ایک تانتا بن گیا، جہاں ہر کوئی ان کی اس اچانک بیماری پر حیران اور پریشان تھا۔ لیکن میرے سوا کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی بیماری کا عام حملہ نہیں، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے منصف کی عدالت کا وہ فوری فیصلہ ہے جو ایک غریب کی پکار پر صادر ہوا تھا۔ چنانچہ اگلے چند دنوں میں انہیں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے گئے اور ملک کے نامور ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، لیکن تمام تر دولت، اثر و رسوخ اور مہنگائی دوائیات کے باوجود ان کی حالت میں رتی برابر بھی سدھار نہ آیا، بلکہ وہ مستقل طور پر بستر سے لگ گئی، اور ان کا وہ مغرور وجود جو کبھی زمین پر پاؤں رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، اب دوسروں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ جبکہ سب سے بڑی عبرت کی بات یہ تھی کہ جس زبان سے انہوں نے غریبوں پر پیدائش پر سوال اٹھایا تھا، وہ زبان ہمیشہ کے لیے گنگ ہو چکی تھی، اور وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد کے باوجود ایک ایک گھونٹ پانی اور ایک ایک نوالے کے لیے میری طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئیں، کیونکہ اب ان کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کی ذمہ داری بھی میرے ہی سر تھی، جسے دیکھ کر مجھے بار بار خدا کی اس بے آواز لاٹھی کا خوف ستاتا، جو انسان کو اس کی اوقات سیکنڈوں میں یاد دلا دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرت کا یہ انصاف مزید گہرا اور عبرت ناک ہوتا چلا گیا، کیونکہ جو بھائی جی کبھی اپنے کمرے میں میری معصوم بیٹی کی موجودگی تک برداشت نہیں کرتی تھیں، اب وہی بھائی جی اسی بیڈ پر لاچار پڑی دن بھر حسرت بھری نظروں سے میری اسی بیٹی کو کمرے میں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہتی، اور جب بھی میری بیٹی ان کے قریب جاتی تو ان کی مڑی ہوئی آنکھوں سے پشیمانی اور ندامت کے آنسو ٹپکنے لگتے، جیسے وہ اپنی زبان کے بغیر ہی اس معصوم سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی ہوں۔ اور ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھی پگھل جاتا، کیونکہ اسلام ہمیں دشمن پر بھی رحم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کبھی ان کی اس حالت پر طنز نہیں کیا، بلکہ ان کے تمام نخرے اور تکلیفیں اسی طرح برداشت کیں جیسے ایک سچی ملازمہ کرتی ہے۔ لیکن دنیا کے لیے یہ ایک ایسی زندہ اور جاگتی ہوئی مثال بن چکی تھی کہ انسان کو کبھی اپنی دولت، خوبصورتی یا اونچے مرتبے پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس رب نے سیکنڈوں میں ایک غریب کی التجا سن کر اتنی بڑی حویلی کی مالکن کو فرش پر لا کھڑا کیا، وہ کسی بھی وقت کسی کی بھی کایا پلٹ سکتا ہے، اور انسان کا سارا تکبر، فرعونیت اور مال و زر اسی دنیا میں خاک کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ صرف انسان کے اچھے اعمال اور اس کا عاجزانہ رویہ ہی اسے سرخرو کرتا ہے۔